شیخ سعدی فرماتے ہیں، انسان بھی کیا چیز ہے، دولت کمانے کے لیے اپنی صحت کھو دیتا ہے اور پھر صحت کو واپس لانے کے لیے اپنی دولت کھوتا ہے، مستقبل کو سوچ کر اپنا حال ضائع کرتا ہے، پھر مستقبل ہی میں اپنا ماضی یاد کر کے روتا ہے۔ جیتا ایسے ہے جیسے کبھی مرنا نہیں، اور مر ایسے جاتا ہے جیسے کبھی جیا ہی نہیں۔ شیخ سعدی سے کسی نے پوچھا، حال کیسا ہے؟ جواب دیا، اللہ کی نعمتیں کھا کھا کر دانت ٹوٹ گئے ہیں، مگر زبان اس کی ناشکری سے باز نہیں آتی۔ آہستہ آہستہ چلنا اور منزل مقصود تک پہنچنا دوڑنے اور راستے میں رہ جانے سے بہتر ہے۔ شیخ سعدی اور ان کا بیٹا تہجد پڑھ رہے تھے۔ دعا کے بعد بیٹا بولا، بابا جان سب سو رہے ہیں اور ہم عبادت کر رہے ہیں۔ شیخ سعدی نے اپنے بیٹے سے فرمایا، اگر دوسروں کے عیبوں پر نظر رکھنی تھی تو بہتر تھا کہ تو بھی سویا رہتا۔ آواز کا بلند ہونا ادب کی کمی ہے۔ فطرت کے تحفوں میں سب سے بڑا تحفہ پرسکون نیند ہے۔ خوش نصیبی کسی شے کا نام نہیں، معاشرے میں مرتبے کا نام نہیں، پیسے کا نام نہیں، بڑے بڑے مکانوں کا نام نہیں، بلکہ خوش نصیبی صرف اپنے نصیب پر خوش رہنے کا نام ہے۔ خاک ہو جائے وہ مرتبہ جو دوسروں کے لیے مفید نہ ہو۔ لعنت ہے اس طاقت پر جو کمزور کی حفاظت نہیں کرتی بلکہ اسے ڈراتی ہے۔ کچھ لوگ پہاڑ جتنی نیکی کرتے ہیں اور کنکر برابر اجر نہیں کما پاتے، اور کچھ لوگ کنکر برابر نیکی کرتے ہیں اور پہاڑ جتنا اجر کما لیتے ہیں۔ نیتوں کا فرق اجر بدل دیتا ہے۔ اپنے دل کے دروازے پر دربان بن کر بیٹھو، سوچو کیا آ رہا ہے اور کیا جا رہا ہے۔ اگر دل میں رکھنے کے قابل ہے تو رکھو، اگر نہیں تو نکال دو۔ خزاں کا شکوہ مت کرو، غم کے ساتھ یوں چلو جیسے کوئی اچھا دوست، اس کو سنو کیا کہتا ہے۔ بسا اوقات غار کی تنگی اور اندھیرا وہ راستہ کھولتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، اگر آپ کو ہر مادی چیز کی قیمت معلوم ہے مگر اپنی قدر معلوم نہیں تو اس سے بڑھ کے بے وقوفی کیا ہوگی۔ انسان کی تدبیر اور کوشش ایک جال ہے جس میں وہ خود ہی پھنس جاتا ہے۔ فرعون کی تدبیر اور کوشش اسی قسم کی تھی۔ وہ بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرتا رہا، لیکن جس کو وہ مارنا چاہتا تھا اس کو اپنے گھر میں پالتا رہا۔ گفتگو سے سمجھ بوجھ میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن تنہائی وہ مدرسہ ہے جہاں عظیم ذہن بنتے ہیں۔ خلوص کا دانہ اللہ کی سرزمین میں بو دے تاکہ نہ اسے چور چرا سکے نہ کیڑا لگے۔ شیطان دل میں فقر کے وسوسے پیدا کرے تو اسے لاحول کی دیمک لگا دے۔ بندے کا کام تو بندگی ہے، اس کے مقبول یا مردود ہونے کے چکر سے اسے کیا کام۔ اللہ کے کام بے چوں چرا کرنے چاہیے۔ اللہ ہمارے دلوں پر روحانی راز لکھتا ہے اور وہ راز ہمارے دلوں میں خاموشی سے کھلنے کا انتظار کرتے ہیں۔ اندھا وہ نہیں جو باہر کی دنیا نہیں دیکھ سکتا، اندھا وہ ہے جسے اندر کی دنیا دکھائی نہیں دیتی۔ تھوڑی دیر کے لیے قبرستان جا اور خاموشی سے بیٹھ اور ان بولنے والوں کی خاموشی کو دیکھ۔ لوگ ڈھونڈتے رہ گئے کامیابی کو، مؤذن ساری عمر کہتا رہا حی علی الفلاح۔ حرام اور سکون دونوں کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ فقط ایک عورت کو دیکھ کر اپنا ایمان کھو دینے والی قوم کے نوجوان اپنے بنیادی حقوق کے حصول کے لیے ایمانی طاقت کہاں سے لائیں گے؟ تیری زندگی کے دن گنتی کے ہیں، تیرا کوئی بھی دم اللہ کے ذکر سے خالی نہ گزرے۔ سن لو اور غور سے سن لو کہ اللہ کے ذکر کے سوا ہر چیز ہیچ اور بیکار ہے۔
بڑے آدمی کبھی ظلم نہیں کرتے، کسی سے زیادتی نہیں کرتے اور نہ ہی کسی سے انتقام لیتے ہیں، جہاں تک ہو سکے درگزر کرتے ہیں اور معاف کر دیتے ہیں۔ انہی عادتوں کی بنا پر انہیں بڑا کہا جاتا ہے۔ بہترین صبر وہ ہے جس میں لوگوں سے شکایات نہیں کی جاتی۔ آنسوؤں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، جب بھی آئیں تو سجدے میں گر کر اپنے رب کائنات کے حوالے کر دے، تب آپ کو وہاں سے تسلی بھی ملے گی، سکون اور حل بھی، کیونکہ وہ قدردان ہے۔ اور امیدوں کے پیالے اللہ تعالیٰ کے سوا کون بھر سکتا ہے؟ غم دلوں کو نرم کرتا ہے، اور غم اللہ کی طرف سے نعمت ہے، کیونکہ اللہ کا نور سخت دلوں میں نہیں آتا۔ آپ کو جس چیز کی ضرورت ہو اسے بانٹنے لگ جاؤ، پھر چاہے وہ رزق ہو، سکون ہو، عزت ہو، محبت ہو یا پھر آسانیاں ہو، یقین مانے وہ آپ کے پاس پلٹ کر ضرور آئیں گے۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، میں نے بابا جی سے پوچھا، بچہ جب غلطی کرتا ہے تو ماں کی گود میں چھپ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے اس کی گود کہاں ہے؟ بابا جی نے فرمایا، توبہ اس کی گود ہے، اس میں پناہ لو۔ جیسے توبہ قبول ہو جائے تو گناہ کی یاد بھی ختم ہو جاتی ہے، بالکل ویسے ہی جب اللہ کو تمہارا صبر کرنا پسند آ جاتا ہے تو وہ ہر اس یاد کو تمہارے دل سے نکال دیتا ہے جو تمہیں بے چین رکھتی ہے۔ وہ دلوں کو مطمئن کرنا خوب جانتا ہے۔ جس مصیبت پر رضا کے ساتھ صبر کیا جائے اس کا ثواب اس مصیبت سے زیادہ ہے جو بغیر رضا کے ہو۔ اگر اونچے مقاموں پر ہی تعلق بنانے کا شوق ہے تو عرش کے مالک سے اونچا مقام کسی کا نہیں۔ انسان سب سے زیادہ ادھورے وعدے اپنے رب سے کرتا ہے۔ میں کسی کے میلے کفن کو کیوں دیکھوں، میری اپنی قبر کے معاملے بڑے سخت ہیں۔ یقین مکمل ہو تو اللہ محبت ادھوری نہیں رہنے دیتا۔ لوگ آپ کو توڑ نہیں رہے بلکہ آپ کو تراش کر بہتر بنا رہے ہیں۔ کامیاب زندگی کیا ہے؟ انتظار، صبر اور اللہ کی ذات پر یقین۔ جب یقین کا رشتہ اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتا ہے تو پھر اللہ اپنے بندے کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ اللہ بندوں سے کس محبت بھرے انداز میں مخاطب ہو کر اپنے قریب کر رہا ہے۔ الیس اللہ بکاف عبدا، کیا اللہ اپنے بندوں کو کافی نہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہتھیاروں سے جنگ تو جیتی جا سکتی ہے مگر دل نہیں، دل تو کردار سے جیتے جاتے ہیں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، جن باتوں پر جھگڑا کر کے لوگ مٹی کے نیچے جا کر سو جاتے ہیں، انہی باتوں پر ہلکی سی مٹی ڈال کر دنیا میں پرسکون زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ اور اللہ جسے چاہے اپنے عشق میں مبتلا کر کے سنوار دے۔ قرآن کہتا ہے، فرصت اگر ملے تو پڑھنا مجھے ضرور، میں نایاب الجھنوں کی مکمل کتاب ہوں۔ تم یہاں میری تلاوت کیا کرو، میں قبر میں تمہاری حفاظت کیا کروں گا۔ وہ جو چاہے تو کیا نہیں ممکن، وہ نہ چاہے تو کیا کرے کوئی۔ آج عمل ہے حساب نہیں، کل حساب ہوگا عمل نہیں۔ انسان ناراض ہو تو دوبارہ منہ تک نہیں لگاتا، اور وہ رب ناراض ہو تب بھی دن میں 5 بار اپنی طرف بلاتا ہے۔ ہم فانی محبتوں کے پیچھے بھاگ کر جب خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں تو تب یاد آتا ہے بس خدا اور اس کی محبت۔ جب تم اپنے گناہوں کے بوجھ سے گھائل ہو جاؤ تو عرش پر لکھی ہوئی اس تحریر کو یاد کر لو اور پلٹ آؤ کہ میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے۔ اللہ کو اپنے بندے سے یہ سننا پسند ہے کہ غلطی ہو گئی معاف کر دے مولا۔ جانا جب مٹی میں ہے تو پھر حسرتوں کے پہاڑ کیسے؟ تعجب ہے کہ اللہ اتنی ساری مخلوق میں سے مجھے نہیں بھولتا، اور میرا تو ایک ہی اللہ ہے، میں اسے بھول جاتا ہوں۔
وہ نیکی بڑی معتبر ہے جس کا رب کے سوا کوئی گواہ نہ ہو۔ رب تو رہتا ہے چار سو حاضر، میں ہی غائب کہیں پہ رہتا ہوں۔ محبت میں سود جائز ہے، جو تمہیں تھوڑی محبت دے تم اسے دو گنی محبت دو۔ دنیا میں جھکنے کی بس ایک ہی جگہ ہے اور وہ ہے اللہ کے سامنے۔ جس کا رابطہ صرف خدا سے ہو وہ ناکام نہیں ہوتا، ناکام وہ ہوتا ہے جس کی امیدیں دنیا سے وابستہ ہوں۔ بھرم رکھا ہوا ہے میرے رب نے، ورنہ کوئی خوبی نہیں مجھ میں۔ زیادہ علم سیکھنے سے بہتر ہے تھوڑا ادب سیکھ لیا جائے۔ دنیا آسائش نہیں آزمائش کی جگہ ہے۔ مجھے یہ خوف دے مالک کہ مجھے پر ہے نظر تیری، بس اتنا ہی نہیں کافی کہ سجدہ کر لیا میں نے۔ جب اللہ کسی بندے کو پسند کرتا ہے تو اس پر خوب آزمائش ڈالتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین قسم کے آدمی جنت میں داخل نہ ہوں گے، ایک دھوکہ دینے والا، دوسرا بخیل اور تیسرا احسان جتانے والا۔ جب کوئی قوم ظالم کو ظلم کرتا دیکھے اور اس کے ہاتھ نہ پکڑے تو عنقریب اللہ تعالی اس قوم پر عذاب نازل کرے گا۔ میں بے وقوفوں کی حکومت سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ تندرستی کی حالت میں آدمی کا 1 درہم صدقہ کرنا موت کے وقت 100 درہم صدقہ کرنے سے افضل ہے۔ جو شخص دوسرے مسلمان کو کافر کہے تو ان دونوں میں سے ایک ضرور کافر ہو جاتا ہے۔ جب تم تعریف میں مبالغہ کرنے والوں کو دیکھو تو ان کے منہ میں خاک ڈال دو، یعنی ان کی خوشامد کو قبول نہ کرو۔ وہ شخص ہمارے گروہ سے نہیں جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بزرگوں کا ادب نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرماتا ہے جو خریدنے، بیچنے اور تقاضا کرنے میں نرمی اختیار کرے۔ جس شخص کو یہ بات اچھی لگے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے تکلیف سے نجات دے تو اسے چاہیے کہ تنگ دست قرض دار کو مہلت دے یا سارا قرض معاف کر دے۔ جو غرور کی وجہ سے اپنے کپڑے کو دراز رکھے گا، قیامت کے دن خدا تعالیٰ اس پر رحمت کی نظر نہیں ڈالے گا۔ ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ دولت مندوں کے پاس کم جایا کرو، ورنہ خدا کے احسانات کی قدر جاتی رہے گی۔ وہ شخص بدترین انسانوں میں سب سے برا ہے جو لوگوں کی خطاؤں سے درگزر نہیں کرتا، معذرت کو قبول نہیں کرتا اور کسی گناہ گار کے گناہ معاف نہیں کرتا۔ جو شخص اس امت میں تفرقہ پیدا کرنا چاہے گا، اس وقت جب کہ تمام قوم متفق ہو چکی ہو، اس کی تلوار سے خبر لو، چاہے وہ کوئی ہو۔ آدمی کے لیے یہی گناہ کافی ہے کہ جن کی پرورش اور خبرگیری اس کے ذمے ہیں، ان کی خبرگیری نہ کرے اور ان کو ضائع کر دے۔ کسی باپ نے اپنی اولاد کو نیک ادب سے اچھا کوئی تحفہ نہیں دیا۔ بدترین شخص وہ ہے جو 2 منہ رکھتا ہے، ایک منہ سے ایک کے پاس جاتا ہے اور دوسرے منہ سے دوسرے کے پاس جاتا ہے۔ جو گناہ سب سے زیادہ انسان کو جہنم کا مستحق بناتے ہیں وہ زبان اور شرمگاہ کے گناہ ہیں۔ جو شخص جھوٹی قسم کھائے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ سب سے بدتر کھانا اس شادی کا ہے جس میں مالدار بلائے جائیں اور محتاج چھوڑ دیے جائیں، اور جو شخص بلا عذر دعوت قبول نہ کرے اس نے خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں، زیادہ کلام کرنے میں کچھ نہ کچھ گناہ ہوگا، مگر وہ جو اپنے لبوں کو روکے رہتا ہے بڑا عقل مند ہے۔ وہ چیز جس کے لیے عبادت بھی کام نہیں دیتی اس کا نام تکبر ہے۔ سمجھدار انسان پر ایک جھڑک بے وقوف پر لگائے گئے 100 کوڑوں سے زیادہ اثر کرتی ہے۔ عقل مند اپنی عقل مندی کو چھپاتا ہے
لیکن بیوقوف اپنی بیوقوفی کا اعلان کرتا ہے۔ اللہ کا راستہ سیدھے لوگوں کے لیے طاقت ہے اور بد کرداروں کے لیے ہلاکت۔ جھگڑا صرف معذوری سے پیدا ہوتا ہے، لیکن عقل ان کے ساتھ ہے جو مصلحت کو پسند کرتے ہیں۔ برے لوگ نیک لوگوں کی اور شریر راست بازوں کی اطاعت قبول نہیں کرتے۔ ہر ایک محنت میں فائدہ ہے، لیکن زبانی محنت سے مفلسی آتی ہے۔ نیکی اور انصاف اللہ کے نزدیک قربانی سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ وہ شخص جو بیوقوف کے ہاتھ کوئی پیغام بھیجتا ہے وہ اپنے پاؤں خود کاٹتا ہے۔ سچا آدمی 7 مرتبہ بھی گرتا ہے اور اٹھتا ہے، لیکن شریر آدمی گر کر پڑا رہتا ہے۔ وہ شخص جو غریبوں پر ظلم کرتا ہے اپنے خالق کی حقارت کرتا ہے، اور جو مفلسوں پر رحم کرتا ہے وہ اپنے رب کی عزت کرتا ہے۔ نیکیاں قوم کو اعلیٰ بناتی ہیں، لیکن گناہ بے عزت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خوف عقل کی انتہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خوف سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے اور شر پسند کی عمر کم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے کینہ رکھتا ہے: اونچی آنکھیں، چھوٹی زبان، وہ دل جو بڑے منصوبے بنائے، وہ گواہ جو جھوٹ بولیں، وہ شخص جو بھائیوں کے درمیان جھگڑا پیدا کرے، وہ پاؤں جو جلدی برائی کی طرف دوڑے، اور وہ ہاتھ جو بے گناہ کو نقصان پہنچائے۔ بیوقوف کی اس کی طرح بیوقوفی کا جواب نہ دے، ایسا نہ ہو کہ تو بھی انہی کی طرح ہو جائے۔ کسی شخص کی بہترین مالیت یہ ہو سکتی ہے کہ وہ پورے طور پر تعلیم یافتہ ہو۔ شریر کی بدکاریاں اس کو پکڑ لیں گی اور وہ اپنے ہی گناہ کی رسیوں میں جکڑا جائے گا۔ جھگڑے کے تیز ہونے سے پہلے اس کو چھوڑ دو۔ وہ جس کے دل میں برائی ہے بھلائی نہ پائے گا، اور جس کی زبان میں نکتہ چینی ہے وہ آفت میں ضرور پڑے گا۔ وہ جو مسکین پر ہنستا ہے گویا اس کے بنانے والے کی حقارت کرتا ہے۔ جاہل اپنے دل میں جو کچھ ہے ظاہر کرتا ہے، مگر عقل مند اسے آخر موقع تک چھپائے رکھتا ہے۔ اگر تو کسی کے ساتھ دوستی کا رشتہ قائم کرنا چاہے اس خیال سے کہ مصیبت کے وقت وہ تیرے کام آئے، تو پہلے اس کو غصے میں لا کر آزما۔ اگر غصے کی حالت میں اس کو انصاف والا پائے تو اس سے دوستی کر لے، ورنہ اسے چھوڑ دے۔ جس طرح دشمن احسان کے ساتھ دوست ہو جاتے ہیں، اسی طرح سے دوست سے دغا بازی کی جائے تو وہ دشمن بن جاتا ہے۔ نیکی کرو اور مخلوق کو نیکی کا طریقہ سکھاؤ، اور بدی سے دور رہو اور مخلوق کو بھی اس سے دور رکھنے کی کوشش کرو۔ بری اور شریر عورتوں سے خدا تعالی کی پناہ میں رہو، اور نیک عورتوں سے بھی پرہیز رکھ کہ ان کی طرف میلان کا نتیجہ صرف برائی ہی برائی ہے۔ جس بات کا تو علم نہیں رکھتا منہ سے مت کر، اور جو جانتا ہے اس کو ضرورت مند کو بتانے سے گریز نہ کر۔ اگر بات کرنا چاندی ہے تو چپ رہنا سونا ہے۔ غصے میں ہاتھ کی اور دسترخوان پر پیٹ کی حفاظت کرو۔ اگر تو کوئی کام کسی کے سپرد کرے تو عقل مند کے سپرد کر۔ اگر عقل مند میسر نہ ہو تو خود کر لے، ورنہ اس کام کو چھوڑ دے۔ لوہے کی کلہاڑی لکڑی کے جنگل سے ایک چھلکا تک نہیں اتار سکتی جب تک خود اس کے ساتھ لکڑی کا دستہ شامل نہ ہو۔ اپنے دل پر بھروسہ کر، کسی سے محبت یا نفرت کرنے کے معاملے میں احتیاط کر۔ ضرورت مندی دین کو تنگ، عقل کو کمزور اور مروت کو زائل کر دیتی ہے۔ عقل مند کے لیے مناسب ہے کہ وہ اپنے گھر والوں میں بچے کی طرح اور قوم میں جوانوں کی طرح رہے۔ جو آدمی جتنا زیادہ بولتا ہے اتنا ہی وہ کم عقل ہے۔ تہجد کی نماز سب کو بے فکری کی نیند سلا کر وہ اپنے اس خاص بندے کو اپنی جستجو کی فکر لگا دیتا ہے۔
تاخراتوں کا انتظار کرنے کی ضرورت کہاں پڑتی ہے۔ نم آنکھوں اور سسکتا ہوا دل اللہ کو تہجد میں ڈھونڈ لیتا ہے۔ تہجد اللہ کی سب سے لاڈلی عبادت ہے۔ یہ اللہ سے ہر بات منوا لیتی ہے، بس ضرورت ہے تو یقین کی۔ تہجد کا نصیب ہونا اللہ تعالیٰ کے انعامات کی ابتدا ہے۔ تہجد کی توفیق صرف مالک کے محبوب بندوں کو نصیب ہوتی ہے۔ تہجد کی کم سے کم رکعت 2 اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعت ہیں۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ تہجد میں ضرور اٹھیں گے تو عشاء کی نماز کے وتر بھی تہجد کے لیے چھوڑ دیں، اور اس نماز کے بعد دعا میں اللہ تعالیٰ سے وہ سب کچھ مانگیں جو آپ چاہتے ہیں۔ لیکن ان لوگوں میں سے نہ بنیں جو تہجد پڑھنے کے لیے فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسے کرنے والے بہت بڑے نادان ہیں۔ سازشیں، غیبتیں، پیٹھ پیچھے وار، لوگ بھول بیٹھے ہیں کہ یہ سارا تماشا اللہ بھی دیکھ رہا ہے۔ اپنے آپ کو ماضی کا قیدی نہ بناؤ، وہ زندگی کا سبق تھا، کوئی عمر بھر کی سزا نہیں۔ قرآن عرش کی بلندی سے فرش پر آیا تاکہ فرش پر موجود انسان کو عرش والے سے ملا دے۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں، بیوقوف کا مقابلہ جواب نہ دے کر کرو، اس سے منہ پھیر لو، جواب نہ دو تو لوگ تمہارے مددگار بن جائیں گے۔ بیوقوف کو جواب دینا آگ میں لکڑیاں ڈالنا ہے۔ عقل مند وہ ہے جو لوگوں کے خوف سے نہیں بلکہ صرف اللہ کے خوف سے گناہ سے بچے۔ کسی انسان کی خوبیوں پر تو سب خاموش رہتے ہیں، چرچا اس کی برائی کا ہو تو گونگے بھی بول اٹھتے ہیں۔ جن جسموں پر خواہشات کی حکمرانی ہو وہ گناہوں کی قید سے کبھی بھی آزاد نہیں ہو سکتے۔ جب آپ کا دل اللہ کی محبت سے بھر جائے گا تب آپ کی ہر بے چینی سکون میں بدل جائے گی۔ اس سے دل لگانا سیکھے کیونکہ بس وہی محبت کے قابل ہے۔ جب تم اللہ کے سوا باقی چیزوں میں اپنا سکون تلاش کرنے لگتے ہو تو وہ ان ساری چیزوں کو تمہارے ہاتھ میں تھما کر تمہیں بے سکون کر دیتا ہے۔ جب تم خود نماز اور قرآن کی طرف نہیں آتے تب اللہ تمہیں کسی غم میں مبتلا کر کے اپنی طرف کھینچ لاتا ہے۔ اللہ تو وہی ہے، تم جہاں ہو، خود سے پوچھو آخر تم کہاں ہو۔ کہیں خوف ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور کہیں اطمینان ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ وہ اسی کو میسر ہوتا ہے جو اسے پانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی تڑپ کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا۔ اللہ کو اوپر نہ تلاش کر، ذرا سی گردن جھکا، اللہ تیرے دل میں ملے گا۔ اپنا درد اپنے رب سے بانٹ لیا کرو، پھر درد جانے، دوا جانے اور خدا جانے۔ اللہ کی محبت میں گرنے والے آنسو کا قطرہ بے شک بہت چھوٹا ہوتا ہے، مگر اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ سمندر کے برابر گناہ مٹا دیتا ہے۔ اپنے فیصلوں کو اللہ پر چھوڑ دو، مایوسی تمہیں چھوڑ دے گی۔ یا اللہ، تو ہمیں صبر جمیل عطا فرما، وہ صبر کے جس کے بعد کوئی شکوہ نہ ہو، نہ شکایت ہو، صرف سکون ہو۔ 4 الفاظ بندے کو ہلاکت میں ڈال دیتے ہیں، میں، ہم، میرا اور میرے پاس۔ اے انسان تو کتنا خوش نصیب ہے، قرآن میں اللہ تم سے بات کرتا ہے۔ جو جھک جانا سیکھ جاتا ہے وہ ساری دنیا کو جھکا لینا سیکھ جاتا ہے۔ انسان اللہ کو چھوڑ کر جس چیز سے محبت کرتا ہے اسی کے ذریعے آزمایا جاتا ہے۔ دنیا کے سب سے زیادہ سچ شراب خانوں میں شراب پی کر بولے جاتے ہیں، اور سب سے زیادہ جھوٹ عدالتوں میں مقدس کتابوں پر ہاتھ رکھ کر بولے جاتے ہیں۔ خدا اس کمال کا نام ہے جو ہر صاحب یقین کو یقین کے حساب سے میسر آتا ہے۔
بدتمیز کی جب سر عام بے عزتی کر دی جائے تو اسے سب سے پہلے جو چیزیں یاد آتی ہیں وہ تمیز اور اخلاق کے بھولے ہوئے سبق ہوتے ہیں۔ عبادت ہے کہ توہین عبادت ہے، جب کوئی یاد نہ آیا تو خدا یاد آیا۔ سارے فیصلے ٹھیک کرنے کی خواہش رکھنے والوں کے لیے سب سے مشکل کام فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب تک تیرا غرور اور غصہ باقی ہے اپنے آپ کو نیک لوگوں میں شمار مت کر۔ تنقید کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، جبکہ صرف نکتہ چینی کے لیے جہالت ہی کافی ہے۔ مصیبت آنے پر ہم کہتے ہیں یہ مصیبت صرف مجھ پر ہی آنی تھی، نعمت ملنے پر یہ نہیں کہتے کہ یہ نعمت صرف مجھ کو ہی ملنی تھی۔ ایک آدمی نے بابا جی سے پوچھا، میرا اللہ اس وقت کیوں نہیں سنتا جب میں مانگتا ہوں؟ بابا جی مسکرائے اور جواب دیا، وہ تیرے گناہوں کی سزا بھی اس وقت نہیں دیتا جب تو وہ گناہ کرتا ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس کی امیری صرف اس کے لباس میں ہو وہ ہمیشہ فقیر رہے گا، اور جس کی امیری اس کے دل میں ہو وہ ہمیشہ غنی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے برائی کے کچھ تالے بنائے ہیں جن کی چابی شراب ہے اور جھوٹ شراب سے بھی بدتر ہے۔ حضرت لقمان نے فرمایا، اے پیارے فرزند، احمق شخص کے لیے نصیحت کا سننا اتنا ہی مشکل ہے جتنا بوڑھے شخص کے لیے پہاڑ کی چڑھائی۔ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، خدا کی مخلوق میں خدا کے نزدیک سب سے زیادہ بدتر شخص وہ ہے جس کی زبان سے لوگ ڈریں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، عقل مند اپنے آپ کو پست کر کے بلند مقام پاتا ہے، جبکہ جاہل اپنے آپ کو بڑا کر کے ذلت اٹھاتا ہے۔ ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، کیونکہ یہ خیر اور برکت کے زوال کا باعث ہے۔ جنت کو وہی حاصل کرے گا جس نے اپنے نفس کو تکلیف میں ڈالا۔ ہر عمل سوچ سمجھ کر کرو، کیونکہ ہر عمل کے اندر اس کا انجام یوں چھپا ہوتا ہے جیسے پیچ کے اندر درخت۔ دن کی پہلی فتح فجر کی نماز پڑھنا ہے۔ نصیحت قرآن میں ہے اور سکون نماز میں۔ صبر کا اجر دیر سے ہی صحیح مگر اللہ کی طرف سے بہترین ملتا ہے۔ مجھے کسی سے کوئی گلہ نہیں اے اللہ، بس مجھے اس قابل بنا کہ کسی کو مجھ سے کوئی گلہ نہ ہو۔ اے اپنے بندوں سے جلدی راضی ہو جانے والے، اس بندے کو بخش دے جس کے پاس دعا کے سوا کچھ نہیں۔ جو ہے اس کی قدر کیجیے، پھر جو نہیں ہے وہ نہ آپ کو ڈرائے گا نہ غمزدہ کرے گا۔ جب اللہ کو پانے کے لیے نکلو گے تو راستے میں لوگ ساتھ بھی چھوڑیں گے، دکھ اور تکلیف کا باعث بھی بنیں گے۔ بس تم ہمت نہ ہارنا اور اس سوچ میں آگے بڑھتے جانا کہ اللہ تعالیٰ خود چاہتا ہے کہ تم اس کی طرف لوٹ آؤ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، ایک وقت آئے گا جب یہ کافر لوگ بڑی تمنا کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ جھوٹ بندے کو اللہ سے دور کرتا ہے، اور جو شخص لگاتار جھوٹ بولتا رہتا ہے تو وہ اللہ کے پاس کذاب لکھ دیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے ہدایت نہیں کرتا جو جھوٹا اور ناشکر گزار ہو۔ ہم ہمیشہ چھوٹے دکھ، چھوٹے گناہوں اور اپنے سے چھوٹے لوگوں کو تب تک خاطر میں نہیں لاتے جب تک ان کا قد ہم سے اونچا نہ ہو جائے۔ اسلام کو سمجھ کر سیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں کتنی وسعت ہے۔ یہ تنگ نظری اور تنگ دلی کا دین نہیں ہے، نہ ہی ان دونوں چیزوں کی اس میں گنجائش ہے۔ انسان کی بات دلیل نہیں ہوتی، دلیل صرف قرآن یا حدیث سے پیش کی جاتی ہے، کیونکہ یہ دونوں نازل خداوندی ہوتے ہیں۔ جب تمہیں تکلیف ہو اور دل افسردہ ہو تو دل میں رو لو، مگر زبان سے وہی الفاظ نکالو
جو اللہ تمہاری زبان سے سننا چاہتا ہے۔ وقت گزرتا جا رہا ہے، چیزیں سوچ سمجھ کر صبر سے کرنی چاہیے، لیکن تاخیر سے نہیں۔ خدا ہمیں ہمارے ضعف کے مطابق آزماتا ہے۔ اگر یہ آزمائش بڑی ہے تو تمہارا ضعف بھی بڑا ہی ہوگا، یہ جنگ بڑی ہے تو فتح بھی بڑی ہوگی۔ تم جانتے نہیں، وہ جانتا ہے۔ تمہارے اندر چھپی ہوئی طاقتوں کو باہر نکالنے کا سامان کر رہا ہے، اسے یہ کرنے دو، اس کے ساتھ تعاون کرو۔ مومن کبھی صبر کا دامن نہیں چھوڑتا، کیونکہ صبر ہوگا تو شکر ہوگا، شکر ہوگا تو امید ہوگی، اور امید زندہ رہے گی تو لبوں سے دعا نکلے گی۔ دعا کرو گے تبھی تو منزل تک پہنچنے کا راستہ ملے گا۔ عقل کی تعریف کیا ہے؟ بے عقلوں کے ساتھ گزارا کرنا۔ آپ اپنے آپ کو دانا کہتے ہیں، اور نادان کے ساتھ گزارا کرنا نہیں آتا، نادان تو آپ ہی ہیں۔ پسند کو چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور ناپسند کو قبول کرنا بڑا مشکل، اور یہ کر جانا اللہ کے بڑے شکر کا مقام ہے۔ دنیا کے تعلق سے آدمی اگر اپنا دل خالی نہ کر سکے تو اسے چاہیے کہ عبادت اور ذکر الہی کے ساتھ انس اور محبت رکھے، اور اس پر جم جائے، اور اپنے دل پر خدا کی یاد کو ایسا غالب کرے کہ اللہ تعالیٰ کی دوستی دنیا کی محبت پر غالب ہو جائے۔ دکھ، درد، تکلیف، اگر اللہ کی ناراضگی ہوتی تو یہ نبیوں کو نہ ملتی۔ یہ نعمت ہے جو اللہ کا راستہ دکھاتی ہے، اگر بندے میں سمجھ ہو۔ تتلی کی طرح اڑتے چلے جاتے ہیں لمحے، پھولوں کی طرح دیکھتے رہتے ہیں انہیں۔ تم کڑوے سے کڑوے بول پر بھی مسکرانا سیکھو۔ علم انسان کو ایسے زندہ کرتا ہے جیسے بارش زمین کو، بشرط یہ کہ وہ علم نافع ہو۔ کسی کی ناپسندیدہ بات پر خاموش ہونا ظرف، اور معاف کرنا اعلیٰ ظرفی ہے۔ ساری بات دل کی ہوتی ہے۔ اگر انسان کا دل ہی مر جائے تو لاکھ بہترین چیزیں عطا کر دی جائیں، لبوں پر مسکراہٹوں کے پھول نہیں کھلتے۔ آدمی نے خود ہی اپنی زندگی میں زہر بھرا ہے، اور اب خود ہی تریاق کی تلاش میں سرگردہ ہے۔ وہ خدا تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اپنے پڑوسی تک بھی اس کی پہنچ نہیں ہے۔ اگر تم وہی دیکھتے ہو جو روشنی ظاہر کرتی ہے، اور وہی سنتے ہو جس کا اعلان آواز کرتی ہے، تو در حقیقت نہ تم دیکھتے ہو اور نہ سنتے ہو۔ جب آنکھوں سے سجدے بہنے لگیں تو قبولیت کے سمندر میں ضرور ہلچل ہوتی ہے۔ عقیدت ہو یا محبت، دھیمے لہجوں میں ہی جچتی ہیں۔ ایک الگ سا سکون ملتا ہے جب اللہ کے خوف سے استغفار کے آنسو آنکھوں سے نکل آتے ہیں۔ اپنے دل کے اندر اتنی جگہ پیدا کرو کہ تمہارے اس دل میں دوسروں کے راز سما جائیں۔ دنیا داروں کی صحبت سے پرہیز کر، کیونکہ اگر تنگ دست ہوگا تو تجھے حقیر سمجھیں گے، اور اگر زیادہ مالدار ہوگا تو تجھ سے حسد کریں گے۔ اے بندہ خدا، فوراً کسی پر گناہ کا عیب نہ لگا، شاید اللہ نے اسے بخش دیا ہو، لیکن اپنے کسی چھوٹے سے چھوٹے گناہ کے لیے بھی اطمینان نہ کر، شاید کہ اس پر تجھے عذاب ہو۔ بے شک خوشحال زندگی اس شخص کی ہے جو اللہ کی بنائی ہوئی قسمت پر راضی ہے۔ دنیا سے اپنے دل کو نکال لو، اس سے پہلے کہ اس سے خود تم ہی نکال لیے جاؤ۔ جہالت سے بڑا کوئی دشمن نہیں ہے۔ کسی کا حق کھا کر انسان دنیا میں تو خوش ہو سکتا ہے، لیکن روز محشر وہی اس کے گلے کا طوق ہوگا۔ جس راہ میں بھٹک جانے کا اندیشہ ہو، اس راہ میں قدم نہ اٹھاؤ۔ اے مومن، جب تک تو نقصان سے ترقی نہ کرے،
تب تک کمال کو بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ وہ گھر ویرانے سے بدتر ہے جس میں کتابیں نہ ہوں۔ جنت کی نعمتوں سے وہی فائدہ اٹھائے گا جو دنیا کی مصیبتوں پر صبر کرتا ہے۔ سچائی ایمان کا نہایت مضبوط ستون ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور چیز کی محبت میں ڈوبے رہنا انسان کے دل کی ہلاکت کا سبب ہے۔ بد زبان کے پاس کوئی ادب نہیں ہوتا اور بے ادب کے پاس عقل نہیں ہوتی۔ خاموشی عبادت کا وہ پودا ہے جس کا پھل ہمیشہ میٹھا ہی ہوتا ہے۔ محبت خوبیاں تلاش کرتی ہے، بغض عیب ڈھونڈ لیتا ہے۔ عشق وہ کیفیت ہے جو انجام سے بے پرواہ کر دے۔ جو اپنی ضرورتوں کو بڑھا لیتا ہے اسے اکثر محرومی کا غم رہتا ہے۔ دوست ایک پیوند کی مانند ہوتا ہے، لہذا کوشش کرو کہ اپنے جیسوں کو ہی دوست بناؤ تاکہ بدرنگ نہ لگو۔ جو چغل خور کی بات پر اعتماد کرتا ہے وہ اپنے دوست کو اپنے ہاتھوں سے کھو دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہ کوئی مصیبت آ سکتی ہے اور نہ ہی جا سکتی ہے۔ اللہ رزق میں برکت دے اور اضافہ کرے تو دسترخوان لمبا کر دو، دیواریں نہیں۔ اس خدا پر بھروسہ کرو جو نافرمانی کے باوجود تمہارا رزق بند نہیں کرتا۔ میں فنا ہوں، ذات ہے فانی میری، بس خدا ہی ہے بقا جو عشق ہے۔ انسان جس کو مشکل سمجھ رہا ہوتا ہے اللہ کی نگاہ میں وہ آسانی ہوتی ہے۔ انسان جس کو سزا سمجھتا ہے وہ عطا ہوتی ہے، بس وقت کو کچھ وقت دینا ہوتا ہے۔ سرے طور ہو سرے حشر ہو ہمیں انتظار قبول ہے۔ وہ کبھی ملے وہ کہیں ملے، وہ کبھی صحیح وہ کہیں صحیح۔ یہ یاد ہی تو یاد ہے کہ ہر یاد میں تو یاد ہے، جس یاد میں تو یاد نہیں وہ بھی کوئی یاد ہے۔ عزت کے بغیر دنیا کی کسی محبت کا کوئی وجود نہیں۔ دنیا کے سامنے چیخنے سے اچھا ہے اللہ کے سامنے گڑ گڑا لو۔ بڑی غلطی اپنی غلطیوں سے بے خبر رہنا ہے۔ جو لوگ خدا کی عبادت تو کرتے ہیں لیکن مخلوق خدا کی مدد نہیں کرتے وہ خدا پرست نہیں بلکہ مطلب پرست ہے۔ اگر زندگی آپ کو 100 بار رونے کا موقع دیتی ہے تو آپ زندگی کو بتاؤ کہ آپ کے پاس خوش رہنے کے لیے اللہ کی لاکھوں کروڑوں بلکہ لامحدود نعمتیں موجود ہیں۔ جس کا ارادہ برا ہوتا ہے اس کا تیر خود اسی کی طرف پلٹتا ہے۔ حقیقت اور ہی کچھ ہے مگر ہم کیا سمجھتے ہیں۔ جو اپنا ہو نہیں سکتا اسے اپنا سمجھتے ہیں۔ دنیا کو خریدنا بے وقوف لوگوں کی تجارت ہے۔ روزے کا اصل مقصد خواہش نفس کو روکنا اور قابو میں رکھنا ہے۔ سارا راز اسی بات میں پوشیدہ ہے۔ اپنے نفس کو قابو میں رکھو، اس کو منمانی نہ کرنے دو ورنہ وہ زیادہ سے زیادہ خواہشات پیدا کر دے گا۔ نیند کی آغوش میں جانے سے پہلے خیالات میں اپنے رب کے سامنے پیش ہو کر ان نافرمانیوں کی معافی مانگ لیا کریں جو دن بھر میں آپ سے سرزد ہوئی ہے۔ دوسروں کو خوشی دے کر خود کے لیے دکھ رکھ لو، کیونکہ خوشی میں تم رب کو بھول جاتے ہو اور غم اور درد میں تم ہمیشہ رب کو یاد رکھو گے اور رب کو ہمیشہ پاس پاؤ گے۔ کبھی کبھی ادھورا پن تکمیل سے زیادہ پرکشش ہوتا ہے۔ جس کا باطن نیک ہوتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا سوائے اللہ کے۔ ہر انسان کی عقل کا اندازہ
اس کی زبان پر جاری ہونے والی باتوں کے ذریعے کیا جا سکتا ہے۔ اگر چاہت کے مطابق تمہارا کام نہ بن سکے تو پھر جس حالت میں ہو مگن رہو۔ نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی، ہمیشہ تازہ رہتی ہے، اور گناہ کبھی بھولتا نہیں بلکہ ہمیشہ یاد رہتا ہے۔ صاف رہنا اور پاک رہنا مومن کی طبیعت ہے، اور غصے کو پی جانا اس کی عادت۔ افسوس کہ اب تو زیادہ تر کوئی مجبوری، مطلب دکھ یا کوئی واقعہ ہی بندے کو مسجد کے اندر تک لانے کا سبب ہوتا ہے۔ تلاش میں بیت گئی ساری زندگی، معلوم چلا کہ خود سے بڑا کوئی ہم سفر نہیں۔ وہ شخص آزاد نہیں ہے جس کا ذہن پرسکون نہ ہو۔ نظر اس وقت تک پاک ہے جب تک اٹھائی نہ جائے۔ سکندر خوش نہیں لوٹ کر دولت زمانے کی، قلندر دونوں ہاتھوں سے لٹا کر رقص کرتا ہے۔ کاش کہ لوگ ایسے ہو کہ اندر سے باہر جیسے ہو۔ عشق تیری رگیں نچوڑے گا، دیکھ دیوانے ہمت نہ ہارنا۔ ہر بندے میں انسان جیسی عادات نہیں ہوتی۔ زمین کی وکالت نہیں چلتی جب کوئی فیصلہ آسمان سے اترتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے پھر وہ اچھی طرح وضو کرے اور اٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھے اور پھر اللہ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور معاف فرما دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا، صدقہ رب کے غصے کو بجھا دیتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ ایک تیرے سوا ہمیں کوئی زوال نہیں، ویسے تو خوش ہوں بہت مگر حال یہ ہے کہ کوئی حال نہیں۔ ناکامی فکر کا باعث نہیں ہے، فکر مند تو آپ کو ان موقعوں پر ہونا چاہیے جو آپ کو ملے تھے لیکن آپ نے ان سے فائدہ حاصل نہیں کیا۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، انسان اپنے آپ کو خواہشات کے پتھروں میں چنواتا ہے، پھر جب اس کی سانس رکنے لگتی ہے تو شور مچاتا ہے۔ اگر تم کسی سے کچھ بھی نہیں چاہتے لیکن پھر بھی اسے چاہتے ہو تو پھر تم واقعی اسے چاہتے ہو۔ جو اپنے رب سے واقف ہو جاتا ہے وہ مخلوق کے سامنے تواضع اختیار کرنے لگتا ہے۔ خود کو اللہ کی رضا کے سامنے ایسے ڈال دو جیسے سمندر میں تیرتا ہوا لکڑی کا بے جان سا ٹکڑا۔ میرے مالک، رو رو کر بس یہی دعا مانگتے ہیں، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا ہم کو۔ دن کی پہلی فتح فجر کی نماز ہے۔ شہنشاہی نہیں ہم کو فقیری دے مولا، دنیا پر نہیں دلوں پر حکومت دے مولا۔ والدین کے ساتھ ایسے رہے جیسے لاٹھی ہوتی ہے جو حکم عدولی نہیں کرتی، بحث نہیں کرتی اور ہاتھ سے جدا بھی نہیں ہوتی۔ کامیابی چاہتے ہو تو موقع دینے والے کو کبھی دھوکہ نہیں دینا۔ اللہ اس بندے کو پسند کرتا ہے جو پرہیزگار، لوگوں سے بے نیاز اور پوشیدہ رہنے والا ہے۔ آخرت کا دامن تھام لو، دنیا ذلیل ہو کر تمہارے قدموں پر آئے گی۔ جو شخص کثرت سے آخرت کو یاد کرتا ہے اس کی نافرمانیوں میں کمی آ جاتی ہے۔ ہر قسم کی برائیوں اور غلاظتوں سے دوری پاک دامنی کی نشانی ہے۔ عام طور پر لوگ عیب سے خالی نہیں ہوا کرتے، مناسب یہ ہے کہ کسی کے پوشیدہ عیب ظاہر نہ کرو اور اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ پر ہی چھوڑ دو۔ جو شخص ہر سوال کا جواب دے وہ پاگل ہے۔ اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کیا کر، کیونکہ وہ گھر جس میں قرآن کی قرات کی جاتی ہے اس کے رہنے والوں کے لیے یہ عمل آسانی اور بہت بھلائی پیدا کرتا ہے۔ جان لو کہ دنیا ایسا گھر ہے کہ جس سے کوئی محفوظ نہیں رہا۔
مگر اس سے بے رغبت رہ کر اور اس سے اس چیز کے ذریعے نجات نہیں حاصل کی جا سکتی جو اسی کی ہے۔ مومن کسی کو ذلیل نہیں کرتا، مومن غصے میں گھٹیا حرکت نہیں کرتا، مومن کسی کا راز نہیں کھولتا، مومن خرچ کرتا ہے مگر حد سے آگے نہیں بڑھتا۔ مذاق اڑانا نیچ اور پست لوگوں کا طریقہ اور جاہلوں کا پیشہ ہے۔ ہر وہ عزت جس کی تائید دین نہ کرے ذلت ہے۔ بوڑھے کی رائے جوان کی ہمت سے زیادہ محبوب ہوتی ہے۔ محبت کے دعوے دار جب عزت نہ دے تو وہ محبت قابل اعتبار نہیں ہوتی۔ آگاہ ہو جاؤ کہ تم سے اگر لوگ اپنی حاجتیں مانگ رہے ہیں، یہ تمہارے لیے اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اللہ کی نعمتوں سے بیزاری کا اظہار نہ کرو، ورنہ یہ خدا کے غضب اور عذاب میں تبدیل ہو جائیں گے۔ لوگوں کے پاس موجود چیزوں کے بارے میں امیدوار نہ ہونا مکمل خیر ہے۔ حکیم اور عقل مند شخص اس وقت سب سے زیادہ بے بس ہوتا ہے جب وہ بے وقوف اور نادان سے بات کرتا ہے۔ اللہ سے سوال کرنے میں تکرار کرو، یعنی بار بار اس سے سوال کرو تو تم پر رحمت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ جو شخص گناہ کا خیال زیادہ دل میں لائے، گناہ اس کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ جو شخص خدا اور قیامت پر ایمان رکھتا ہو، وہ ایسی جگہ نہیں ٹھہرتا جہاں اس پر تہمت لگ سکتی ہے۔ برے لوگوں کی صحبت سے برائی حاصل ہوتی ہے، جس طرح ہوا جب کسی بدبودار چیز سے گزرتی ہے تو وہ بھی بدبودار ہو جاتی ہے۔ جب دنیا اپنی نعمتوں کو لے کر کسی کی طرف بڑھتی ہے تو دوسروں کی خوبیاں بھی اسے دے دیتی ہے، اور جب اس سے رخ موڑ لیتی ہیں تو خود اس کی خوبیاں بھی اس سے چھین لیتی ہیں۔ جو اپنے نفس سے راضی ہوگا، اس کی دھوکے بازیوں پر بھروسہ کرے گا، وہ ہلاک ہو جائے گا۔ جو شخص ناپسندیدہ باتوں سے باز نہیں رہتا ہے، وہ نادان ہے۔ برائیوں کا مجموعہ برے ساتھی کا قرب اختیار کرنا ہے۔ ہر شخص اپنے جیسے ہی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ جنت سخی لوگوں کا گھر ہے اور جہنم کنجوس لوگوں کا گھر۔ ہم سفر آدمی اگر ہم فطرت نہ ہو تو ساتھ کبھی منزل تک نہیں پہنچتا۔ جو جد و جہد کرتا ہے یقیناً کامیاب ہو جاتا ہے۔ سب سے بری کوشش دو دوستوں کے درمیان اختلاف پیدا کرنا ہے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے ایک مانگنے والے کو دیکھا جو رو رہا تھا۔ آپ نے فرمایا، اگر اس شخص کی ہتھیلی پر تمام دنیا رکھ دی جاتی اور وہ اس کے ہاتھوں سے نکل جاتی، پھر بھی اس کے لیے رونا مناسب نہ ہوتا۔ انسان کی نیت کے مطابق ہی اللہ تعالیٰ کی عطا نصیب ہوتی ہے۔ خبردار امیدوں کے سہارے پر نہ بیٹھنا، کیونکہ امیدیں بے وقوفوں کا سرمایہ ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو پسند کرتا ہے تو اس کی نصیحت عبرتوں کے ذریعے کرتا ہے۔ ایمان یہ ہے کہ تم اپنے لیے نقصان دہ سچ کو اپنے لیے مفید جھوٹ پر ترجیح دو۔ تمہاری باتیں تمہارے علم اور کاموں سے زیادہ نہ ہو، اور یہ کہ تم دوسروں کے بارے میں باتیں کرتے وقت اللہ سے ڈرتے رہو۔ موت کو اور قیامت کے دن اٹھائے جانے کو اور خدا کے حضور پیش ہونے کو ہمیشہ یاد رکھو۔ اس ذریعے سے تم پر مصیبتیں آسان ہو جائیں گی۔ اے لوگو، کم امیدیں، نعمتوں پر شکر اور حرام سے پرہیز ہی زہد ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو کم سے کم اتنا تو ہو کہ حرام تمہارے صبر پر غالب نہ آئیں اور نعمتوں کے وقت شکر خدا بھول نہ جاؤ۔ جس طرح زمانے کی آنے والی مصیبتوں سے پناہ مانگتے ہو، اسی طرح سرکش بنانے والی عادتوں سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو۔ جو اپنے راز یا برائی کو روکنے میں کمزور ہے تو وہ دوسروں کے راز روکنے میں زیادہ کمزور ہوگا۔ جو شخص اللہ کے علاوہ کسی اور سے عزت کا طلبگار ہوتا ہے، اسے وہ عزت ہی برباد کر دیتی ہے۔
ان لوگوں میں شمار نہ ہونا جو گناہوں کی کثرت کی وجہ سے موت کو ناپسند کرتے ہیں، مگر جس بات کی وجہ سے موت کو ناپسند کرتے ہیں اس پر اڑے ہوئے بھی ہیں۔ کنجوس اپنے مال سے اپنی عزت کو بچاتا کم اور لٹاتا زیادہ ہے۔ خواہشات نفسانی اور حکمت ایک جگہ جمع نہیں ہوتے۔ اگر تم اپنے نفس پر قابو نہ پاؤ گے تو وہ تم پر قابو پا لے گا۔ نفس کیا چیز ہے؟ شیطان کیا چیز ہے؟ دنیا کیا چیز ہے؟ نفس بادشاہ ہے، شیطان اس کا وزیر ہے، اور دنیا ان دونوں کی ماں ہے جو ان کی پرورش کرتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اگر جان بھی چلی جائے تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں۔ دین کے راستے میں جب مشکلات آئیں تو ہمیں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جیسی ہستیوں کی زندگیوں پر نگاہ ڈال لینی چاہیے۔ نامناسب دعا بندگی کے آداب کے خلاف ہے۔ واقعی روحانی بیماریوں کا علاج اللہ کے دوستوں کے پاس ہی ہوتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے حکموں کی پیروی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ان کا مقام اور مرتبہ بلند فرما دیتا ہے۔ انسانی ذات محدود ہے اور اللہ کی ذات لامحدود۔ اگر محدود لامحدود کا امتحان لینے کی کوشش کرے تو اسے بے وقوفی اور حماقت کے سوا اور کیا کہا جا سکتا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جائے وہ ہر مصیبت اور ہر آفت کا شکار ہو جاتا ہے۔ درویش وہ ہے جو زبان، آنکھ اور کان کو بند رکھے ہر برائی سے۔ ہزاروں بہاریں گزر جائیں یا پتھر پر پھول اگ سکتے ہیں، لیکن اگر پتھر خاک بن جائے تو اس خاک سے رنگ برنگے پھول اگ سکتے ہیں۔ نفس کی مخالفت سب عبادتوں کا اصل اور سب مجاہدوں کا کمال ہے۔ کسی سے حسد نہ کرو بلکہ خود بھی محنت کر کے حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ مصیبت کی شکایت نہ کرو، اس سے اللہ ناراض، دشمن خوش اور دوست غمگین ہو جاتا ہے۔ علم نفس کو زندہ، عقل کو زیادہ اور جہالت کو ختم کر دیتا ہے۔ کوئی ایسا نہیں جو مرتے وقت پشیمان نہ ہوتا ہو۔ اگر نیک ہے تو پشیمان ہوتا ہے کہ زیادہ نیکیاں کیوں نہیں کی، اور اگر گناہ گار ہے تو پشیمان ہوتا ہے کہ گناہوں سے ہاتھ کیوں نہیں اٹھایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں اللہ کی عبادت صرف اس لیے کرتا ہوں کیونکہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ہم مادی زندگی کے دریا میں ڈوبنے کے نزدیک ہیں۔ مقصد تک پہنچنے کے لیے کسی اللہ کے دوست کو ڈھونڈو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے فریاد کریں تاکہ وہ ہمارے لیے راستے روشن کریں۔ امت کے بہترین لوگ وہ ہیں جو نیکی میں جلدی کریں اور غصے کے وقت بھی سچ کی طرف رجوع کریں۔ جو شخص حلال کھائے، سنت پر عمل کرے اور لوگ اس کے شر سے محفوظ ہوں، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ خداوند عالم نے ہر اس شخص پر جنت حرام قرار دی ہے جو بد زبان، گالی دینے والا، بے حیا ہو، اور جس کو اس بات کا احساس نہ ہو کہ اس نے کیا کہا اور اس کے بارے میں کیا کہا گیا۔ امت کے رحم دل لوگوں کے قریب رہا کرو کیونکہ ان پر رحمت ہوتی ہے۔ جھگڑا نہ کرو تاکہ تمہارا احترام ختم نہ ہو۔ ہر وقت مذاق نہ کرو تاکہ کوئی تمہارے ساتھ گستاخی نہ کرے۔ اونچی پرواز کرنا چاہتے ہو تو رزق کی فکر چھوڑ دو، کیونکہ فضاؤں میں وہی اڑتے ہیں جنہیں رزق دینے والے پر یقین ہوتا ہے۔ مومن وہ ہے جو شک اور شبہات سے اپنے دل کو پاک اور پاکیزہ رکھے۔ جو خدا کے فیصلے پر راضی ہو گیا اس کی زندگی پاک ہو گئی۔ اگر زندگی میں خوش رہنا چاہتے ہیں تو دو باتوں کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں: اللہ کے کیے پر صبر اور اللہ کے دیے پر شکر۔ دنیا میں کسی بھی حوالے سے کسی کی محتاجی بدترین تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا کرنی چاہیے
کہ اپنے سوا کسی اور کا محتاج نہ کرے۔ انسانیت وہ چیز ہے جو دشمن کو بھی سہارا دینے پر مجبور کر دیتی ہے، اور احساس وہ چیز ہے جس میں غیروں کا دکھ بھی آپ کو اپنا لگتا ہے۔ وہ جو نصیب پر اپنے روتا رہا، اسے خبر نہیں کہ خدا نے اس کے حق میں اور بھی بہتر لکھا ہے۔ وہ اپنی طرف آنے والا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے۔ اللہ کے خوف سے گرنے والا آنسو بے شک چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ سمندر میں موجود جھاگ کے برابر گناہ مٹا دیتا ہے۔ اچھے لوگ ان روشنیوں کی مانند ہیں جو فاصلوں کو کم تو نہیں کر سکتے مگر منزل کو آسان ضرور بنا دیتے ہیں۔ یہ لازم نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کو خوش کرنے کی کوشش کریں، یہ کافی ہے کہ ایک دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ کچھ مشکلات اس لیے بھی آتی ہیں کہ تم سنبھل جاؤ، ٹھہر جاؤ، نکھر جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ تم بکھر جاؤ، بھٹک جاؤ، بیکار ہو جاؤ۔ دعائیں اللہ کو منا لیتی ہیں، وہ مان جائے گا، دعا کرنا نہ چھوڑو۔ جب تمہارے پاس کچھ بھی باقی نہ رہے تب بھی یقین رکھنا، کیونکہ تمہارے پاس اللہ ہے۔ کبھی کسی کے مقام کی فکر نہ کرو، بلکہ اپنی منزل کی فکر کرو، اور نہ ہی کسی کی صندوق کھولو، اپنی صندوق اعمال سے بھرو، اس سے پہلے کہ صندوق کا منہ بند ہو جائے۔ سب سے اچھی ہجرت گناہوں سے نیکیوں کی طرف آنا ہے۔ بہترین ادب یہ ہے کہ انسان اپنی حد میں رہے اور اپنی مقدار سے آگے نہ بڑھے۔ مایوسی ہمارے لیے حرام ہے، ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونے کا حکم ہے۔ ایسی خوشی سے بچو جو دوسروں کو دکھ دینے سے حاصل ہوتی ہے۔ بڑی شان ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہی ہے۔ ایسے شخص کے ساتھ غداری کتنی بری ہے جس نے خود کو تمہارے حوالے کر دیا ہو۔ تم مانگتے وہ ہو جو تمہیں اچھا لگتا ہے، لیکن اللہ وہی دیتا ہے جو تمہارے لیے بہترین ہوتا ہے۔ دل کا سکون ہے ایک ایسی خواہش کا ڈھونڈ لینا جس پر دوسری تمام خواہشات قربان ہو جائیں۔ اچھے وقت کی ایک خامی ہے کہ جلدی گزر جاتا ہے، اور برے وقت کی اچھی بات یہ ہے کہ ہمیشہ نہیں رہتا۔ اے میرے پروردگار، میں تجھے پکار کر کبھی محروم نہیں رہا۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہوتی ہے۔ لوگوں سے خوبصورت لہجے میں ادب کے ساتھ بات کرو تاکہ بہترین جواب سنو۔ اپنی باتوں کو اپنے اعمال میں شمار کرو، جو کام بھلائی کا نہیں ہے اس پر بات نہ کرو۔ ہاتھ اور زبان سے برائی کو روکتے رہو، اور جہاں تک ہو سکے برے لوگوں سے الگ رہو۔ کسی کی مدد کرنا پاک دل ہونے کی نشانی ہے۔ جو کچھ تمہارے لیے مقدر ہو چکا ہے اس کے ملنے میں کبھی تاخیر نہیں ہوگی۔ انسان جو جہاد اپنے نفس کے خلاف کرتا ہے وہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ دنیا کی ایسی چیز جس کے حاصل کرنے کا تو طلبگار تھا لیکن حاصل نہ کر سکا، اسے ایسی سمجھ جیسے تو نے اس کے متعلق کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ دنیا جتنی تھوڑی لوگے اتنی ہی کم زنجیروں میں جکڑے جاؤ گے، اور تم عمارتیں اتنی شاندار بناتے ہو جیسے تم ہمیشہ ان میں رہو گے۔ سب سے اچھا مومن وہ ہے جو دوسرے مومنین کی محبت کا مرکز ہو۔ اس شخص میں کوئی اچھائی نہیں جو نہ تو خود کسی سے محبت کرتا ہو اور نہ کوئی دوسرا اس سے۔ مومن وہ ہے جس سے لوگوں کو اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے بارے میں خطرہ نہ ہو، اور مہاجر وہ ہے جو غلطیاں اور گناہ چھوڑ دے۔ انبیاء اور پیغمبر تکلیفوں سے گزرے، لیکن وہ ان تکلیفوں میں ٹھہرے نہیں رہے، آگے بڑھ گئے، ہمیں سکھانے کے لیے کہ آگے بڑھ جانا افضل ہے۔
سفر جاری رکھنا عبادت ہے۔ صبر، نیکی، بردباری، اچھے اخلاق انبیاء اکرام کے اوصاف میں سے ہیں۔ سب سے بڑا بدبخت اور منافق وہ ہے جسے حق اور سچ کا پتہ چل جائے اور پھر بھی وہ جھوٹ کے ساتھ کھڑا رہے، جس کا مددگار اللہ کے علاوہ کوئی نہ ہو۔ خبردار، اس پر ظلم نہ کرنا۔ جو شخص دل کی گہرائیوں سے نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے، وہ اس شکر کو زبان پر لانے سے پہلے ہی اور زیادہ نعمتوں کا حقدار ہو جاتا ہے۔ موت کو بہت یاد کرو، اس سے دل نرم ہو جاتا ہے۔ جو شخص یہ جانتا ہے کہ اس کا قول بھی عمل کا ایک حصہ ہے، وہ مطلب کی بات کے علاوہ بات نہیں کرتا۔ غصہ آنے پر چلانے کے لیے طاقت نہیں چاہیے، مگر غصہ آنے پر چپ رہنے کے لیے بہت طاقت چاہیے۔ جو خود اپنے نفس کو آراستہ نہیں کر سکتا، وہ دوسروں کے نفس کی اصلاح کیسے کر سکتا ہے؟ جو زبردست ہو وہ کب زیر ہوتا ہے؟ شیر جس عمر میں بھی ہو، شیر ہی ہوتا ہے۔ وہ علم بیکار ہے جو انسان کو کام کرنا تو سکھا دے، لیکن زندگی گزارنا نہ سکھائے۔ بہت سے زخم ایسے ہوتے ہیں جو دکھتے تو نہیں ہیں، مگر ان میں تکلیف زندگی بھر رہتی ہے۔ نفس پر قابو پا لینے سے عافیت اور سلامتی نصیب ہوتی ہے۔ زندگی ایسے جیو جیسے سب کچھ تمہارے حق میں ہو۔ جب بھی لوگ نئے نئے قسم کے گناہ کرتے ہیں تو خدا ان کو نئے نئے قسم کے عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ مور کو مور کا مقدر ملا اور کوے کو کوے کا مقدر ملا۔ خوش نصیب تو وہ ہوتا ہے جو اپنے نصیب پر خوش رہے۔ اپنے آپ پر راضی رہو، اللہ آپ سے راضی رہے گا۔ مومن ہر روز صبح سویرے اپنی زندگی کا نئے سرے سے آغاز کرتا ہے۔ جس طرح کہ نیا بچہ پیدا ہوتا ہے، اسی طرح مومن پیدا ہوتا ہے، کیونکہ توبہ کر کے رات کو پچھلی زندگی ختم کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یا اللہ، آج تک مجھ سے جو کچھ ہوا اس سے میری توبہ، معافی۔ رات بھر معافی میں سوتا ہے، استغفار میں سوتا ہے۔ صبح نیا ہوتا ہے، زندہ ہوتا ہے، پھر نمودار ہوتا ہے۔ جیسے بچہ اس دنیا میں آتا ہے اور پھر نیکی کی کوشش کرتا ہے، تو رات کو آپ لوگ اپنے آپ کو معصوم کر کے سویا کر۔ اللہ کا دیا ہوا غم صرف اللہ کے سامنے بیان ہونا چاہیے۔ جیسے معصوم بچہ ماں سے مار کھا کر ماں ہی کو پکارتا ہے۔ دل سے ہر وقت کوئی کہتا ہے میں نہیں تجھ سے جدا، غور سے سن۔ اہل جہاں کو کہاں خبر کہ کون ہے مجھ میں جلوہ گر، میں ہوں کہاں تم ہی تو ہو، اصل میں یہی راز ہے۔ دنیا میں سب سے خوش وہ لوگ ہیں جنہیں اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرنے کی عادت ہو۔ والدین پر بھی اتنا ہی یقین رکھیں جتنا دواؤں پر رکھتے ہیں۔ تھوڑے کڑوے ضرور ہوں گے، لیکن تمہارے فائدے کے لیے ہی ہوں گے۔ جو لوگ چپ چاپ سب کچھ برداشت کر لیتے ہیں، ان کے بارے میں طے ہے کہ ان کا دل زخمی ہے۔ ایک تلخ حقیقت یہ بھی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں خیر خواہ لوگوں کو کم اور خواہ خواہ لوگوں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ بعض لوگ ساری عمر صحیح چیزیں چنتے چنتے کچھ ایسی غلط چیز چن لیتے ہیں کہ ان کی ساری عمر روگ بن جاتی ہے۔ دکھ کی گنتی جانتا ہوں، میں نعمتوں کی گنتی نہیں جانتا۔ میں ناشکرا ہوں، میرے مالک ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم نعمتوں کو گننا جان لیں۔ شکوے نہ کریں، اس کے فیصلے کا انتظار کریں، جس کے بعد ناممکن لفظ کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ میری خوشیوں کا مرکز ہے تیری بے انتہا محبت۔ صبر سے بہتر علاج اور خاموشی سے بڑی سزا اور کوئی نہیں۔
تعلقات کو بنانے والے لوگ ہزاروں ہیں مگر نبھانے والے بہت کم۔ کچھ لوگ کتنے عجیب ہوتے ہیں، اوپر سے خاموش، اندر سے پوری کتاب، اور بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس کتاب کو پڑھ سکتے ہیں۔ بہت دور جا کر بیٹھ جاتے ہیں جو دیکھ لیتے ہیں دنیا کو قریب سے۔ اس کے جانے کے بعد بھید کھلا، وہ مسافر تھا راستہ تھا میں۔ ضبط کرتے ہیں تو ہر زخم لہو دیتا ہے، آہ کرتے ہیں تو اندیشہ رسوائی ہے۔ دیکھتے ہیں تو ہزاروں ہمارے اپنے ہیں مگر سوچتے ہیں تو وہی عالم تنہائی ہے۔ بخت کے تخت سے یک لخت اتارا ہوا شخص، تم نے دیکھا ہے کبھی جیت کے ہارا ہوا شخص؟ یہ گرد بیٹھ جائے تو معلوم کر سکوں، آنکھیں نہیں رہی کہ تماشا نہیں رہا۔ سورج کیسے اور کہاں سے نکلے گا، ان سے پوچھو جنہوں نے رات گزاری ہے۔ دوسروں کو دعا کے لیے کہنے سے بہتر ہے کہ ایسا عمل کیا جائے جس کی وجہ سے دوسروں کے دل سے خود دعا نکلے۔ اگر آپ کسی اور کی طرح بننے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ صرف اور صرف اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہیں۔ اپنے وہ نہیں ہوتے جو آپ کی غلطیوں اور عزت کا تماشا بنائے، بلکہ اپنے تو وہ ہوتے ہیں جو آپ کی غلطیوں پر پیار، مان، بھروسے، احترام اور ادب کا پردہ ڈالیں۔ یہ حدیں جو ہمیں قید لگتی ہیں اصل میں ہماری محافظ ہیں۔ ہر شخص میں کچھ نہ کچھ اچھا ضرور ہوتا ہے، کبھی کسی کے معاملے میں قاضی نہ بنو، کیونکہ ہر ولی کا ایک ماضی اور ہر گنہگار کا مستقبل ہے۔ مشکل وقت میں دلاسا دینے والا کوئی اجنبی بھی ہو تو دل میں اتر جاتا ہے، اور اس وقت میں کنارہ کر لینے والا کوئی اپنا ہی کیوں نہ ہو دل سے اتر جاتا ہے۔ لوگوں کی امیدیں چاہے پوری کرتے رہو، لیکن کبھی کسی سے کوئی امید تم نہ لگانا۔ زندگی کی دوڑ میں دوسرے سے آگے نکلنے کے لیے تیز چلنا ضروری نہیں، بلکہ ہر رکاوٹ کے باوجود چلتے رہنا اور مسلسل چلتے رہنا ضروری ہے۔ چپ کو چپ رہنے والا ہی سمجھ سکتا ہے، چپ دینے والا نہیں، اور ہم امید دینے والے سے رکھتے ہیں۔ بنا آواز کے رونا رونے سے زیادہ دردناک ہوتا ہے۔ اللہ بندوں کے قصور معاف کر دیتا ہے، مگر بندے بڑی مشکل سے کرتے ہیں۔ سب سے بڑی بد نصیبی اللہ سے دوری ہے۔ انسان کی نسبت اللہ سے تعلق جوڑنا آسان ہے، کیونکہ اللہ دھتکارتا نہیں ہے۔ اس کی طرف ہاتھ بڑھاؤ تو وہ خود آگے بڑھ کر تھام لیتا ہے۔ دنیا کا سب سے بیوقوف انسان وہ ہے جو سب کو بیوقوف سمجھتا ہے۔ غم کی ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ انسان کو نرم بنا دیتا ہے۔ قید کر لو حسرتوں کو دل میں اور پھر انہیں خودکشی سکھا دو۔ دوست بھی کبھی آپ کا دل توڑ سکتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ آپ اس سے یہ تعلق توڑ دو۔ مومن کے پاس تو صرف دو ہی دولتیں ہیں، ایک اللہ اور ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ جن کو چاہتوں کا ثبوت درکار ہو ان سے الگ ہو جانا ہی بہتر ہے۔ نعمت سے بغاوت زوال بنتی ہے اور استغفار کا سفر عروج بنتا ہے۔ استغفر اللہ سربلندی کا وظیفہ ہے اور الحمدللہ انعام یافتہ بندوں کا ورد۔ آپ جسے بیوقوف سمجھ رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ آپ کی حرکتیں نظر انداز کر رہا ہو۔ جس نے خود کو خاص جانا وہ بڑا ہی عام ہوتا ہے۔ اللہ سے دور جانے والا دل ایسا دل ہے جس میں مایوسی بڑے شوق سے گھر بناتی ہے۔ زندگی میں درد کبھی ختم نہیں ہوں گے، بس عقل مند لوگ یہ کرتے ہیں کہ انہیں بیان کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ بعض لوگوں کا گمان ہے کہ مضبوط ہونے کا مطلب
درد محسوس نہ کرنا ہے، جبکہ مضبوط وہی بنتا ہے جو سب سے زیادہ درد سہتا ہے، سمجھتا ہے، قبول کرتا ہے۔ انسان کی شرافت اور قابلیت اس کے لباس سے نہیں، اس کے کردار اور فعل اور گفتار سے ہوتی ہے۔ خاموشی ایسا درخت ہے جس پر کڑوا پھل نہیں لگتا۔ تھوڑی خاموشی بہت سارے مان اور بھرم رکھ لیتی ہے۔ زندگی ایک ایسا سفر ضرور کراتی ہے جس میں پاؤں نہیں دل تھک جاتے ہیں۔ دوا کے قبر میں سب چل دیے دعا نہ سلام، ذرا سی دیر میں کیا ہو گیا زمانے کو۔ یا مسیحائی اسے بھول گئی ہے، یا پھر ایسا ہے میرا زخم ہی گہرا ہوگا۔ یہ جو بیکار نظر آتے ہیں لوگ، کوئی انہیں سینے سے لگاتا تو ستارے ہوتے۔ ایسا مکتب بھی کاش کوئی شہر میں کھولے جہاں آدمی کو انسان بنایا جائے۔ لمبی امیدوں سے دور رہا کر، کیونکہ وہ تمہارے پاس موجود نعمتوں کو حقیر بنا دیتی ہیں۔ کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ سینے میں بہت کچھ ہوتا ہے مگر کہنے کو کچھ نہیں ہوتا۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، میرا یقین ہے کہ جب وہ ذات توڑتی ہے تو پہلے سے زیادہ مضبوطی سے جوڑتی ہے۔ اچھے لوگوں سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ برے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان ہیں۔ تکلیف اور پریشانی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے۔ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ بندے میں عاجزی پیدا ہو سکے۔ یقیناً اسے اپنی ذات کا شعور ہو گیا جس نے کہا کہ میں نہیں ہوں۔ غم پیسوں والوں کو بھی ہے اور خوشیاں غریب کے پاس بھی ہیں۔ محبت خاموش بھی، چیخ بھی، نغمہ بھی، نعرہ بھی۔ یہ ایک مضمون ہے کتنے ہی عنوانوں سے وابستہ، ایک میرا مزاج کے لہروں کی طرح بے چین سا، اور ایک وہ ہے خاموش سمندر جیسا۔ گالی کا جواب گالی اور تانے کا جواب تانے سے دینا انا کو تسکین دیتا ہے لیکن ذہن کو بنجر کر دیتا ہے۔ اندھیرا کتنا ہی گہرا ہو، روشنی کی باریک سی لکیر ہی اندھیرے کا دم نکالنے کو کافی ہوتی ہے۔ انسان اچھا کب ہوتا ہے؟ جب دوسرے لوگ اسے اچھا سمجھنے لگے۔ اور برا کب ہوتا ہے؟ جب وہ خود اپنے آپ کو اچھا سمجھنے لگے۔ سوچ گہری ہو جائے تو فیصلے مشکل ہو جاتے ہیں۔ کچھ فاصلے ایسے بھی ہوتے ہیں جو طے تو نہیں ہوتے مگر نزدیکیاں کمال کی رکھتے ہیں۔ دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے۔ عادت بنا لے جو قرآن کی تلاوت کو، اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے۔ بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے، اور وہ خود اس بات پر گواہ بھی ہے۔ جو گمراہی کے بعد ہدایت پا لینے کی قدر کرتا ہے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے تو ماضی کے گناہ اس کو غمزدہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کی جنت بہت بڑی ہے مگر ہم یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ ہماری جماعت اور ہمارے فرقے کے علاوہ کوئی دوسرا فرقہ بھی جنتی ہو سکتا ہے۔ ذکر الہی ہماری روح کا نکھار ہے، ذکر الہی جو نہ کریں تو ہمارا جینا بیکار ہے۔ بعض مرتبہ سمجھ میں نہیں آتا ہم کسی کو یاد کیوں کرتے ہیں۔ یاد کرتے ہیں تو یاد آتا ہے، یا یاد آتا ہے تو یاد کرتے ہیں۔ دل یہ معمہ کہاں حل کر پاتا ہے۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے طنز اور طعنے ہوتے ہیں ان سے بچا کرو۔ مکے میں چند بڑے بڑے سردار تھے جو یوں ہی چھوٹے چھوٹے طنز کر جاتے تھے، پھر کیا ہوا؟ وہ بدر سے پہلے چھوٹی چھوٹی تکلیفوں سے مر گئے۔ کوئی خراش سے مرا تو کوئی چھوٹے سے پھوڑے سے۔
دنیا میں کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ہوتا ہے جس کی کوئی بات آپ کو بری نہیں لگتی، جس پر کبھی آپ کو غصہ نہیں آتا، جس سے کبھی آپ ناراض نہیں ہوتے، ناراض ہونا چاہیں تو بھی نہیں ہو سکتے۔ من چاہے در کی ٹھوکر انسان کا کیا حال کرتی ہے، یہ بس وہی بتا سکتا ہے جسے ٹھوکر لگی ہو۔ ہم ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ دوسروں کی زندگی ہماری زندگی سے بہتر ہے، لیکن کبھی بھی یہ نہیں سوچتے کہ ہم بھی تو اوروں کے لیے دوسرے ہی ہیں۔ جب تمہارا نفس اللہ کا حکم نہیں مانتا تو تم اس کا کہنا کیوں مانتے ہو؟ اگر تم اپنے نفس پر قابو نہ پاؤ گے تو وہ تم پر قابو پا لے گا۔ اللہ اپنے پیاروں کو ہی آزمائشوں سے گزارتا ہے۔ توبہ کانٹے کو گلاب میں اور زہر کو شہد میں بدل دیتی ہے۔ انسان کا مقام جو بھی ہو اسے غرور نہیں کرنا چاہیے۔ جس کے بدن میں بے دین نفس مر گیا ہے، سورج اور ابر اس کا حکم مانتے ہیں۔ اپنے نفس سے لڑنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے۔ وہ مت جانو جو تم جانتے ہو، وہ جانو جو تم جانتے نہیں۔ نفس کو مار دو، روح جیت جائے گی۔